بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی گفتگو کا 7واں حصہ ریکارڈ کریں گے۔ ٹاپک وہی چل رہا ہے جس میں ہم تمہیدی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹاپک تھا عدالتی خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس میں ہم یہ چیز دیکھ چکے کہ نکاح کا معاہدہ اگر مرد ختم کرتا ہے تو وہ طلاق کے ذریعے ختم کرتا ہے، اور اگر عورت کو ختم کرنے کا حق دیا گیا ہے تو اسے خلا کی صورت میں حق دیا گیا ہے اور اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو ختم کر دیتی ہے یا اپنے آپ کو آزاد کروا دیتی ہے۔ جتنی گفتگو آج تک ہم نے کی، اب ہم آہستہ آہستہ اپنے اس ٹاپک کے جو اس کی اسپرٹ تھی اس کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور اس تمہیدی گفتگو میں جو باتیں ابھی تک ہوئی ہیں اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ ضروری تھی تاکہ ہمیں وہ راستہ مل سکے جس راستے پہ سفر کرتے ہوئے ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں، اس منزل تک رسائی حاصل کر سکیں جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جہاں ہمارے ذہنوں میں اس ٹاپک سے موضوع سے متعلق اٹھنے والے سوالات کے جوابات موجود ہیں، اور جہاں ایک اطمینان بخش ایک رائے، ایک کانٹینشن اور ایک نتیجہ موجود ہے تاکہ ہمیں اپنے سوالات کے جواب مل سکیں۔ ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ علماء کرام اور فقہا نے اس خلا کے ذریعے جو نکاح سے عورت کے ذریعے اور عورت کو نکاح سے نکلنے کا اور آزادی حاصل کرنے کا جو اصول اور ضابطہ دیا ہے، اس کے مطابق یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ عورت کچھ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو خاوند سے آزاد کروا سکتی ہے خلا کی صورت میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی تعریف کی اس لمیٹڈ ڈیفینیشن تک ہم محدود رہیں کہ نکاح کا معاہدہ ختم کرنے کے لیے مرد تو جب چاہے گا طلاق دے دے گا، وہ عورت کی مرضی بھی نہیں پوچھے گا، وہ عورت کی کانسنٹ کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا، وہ عورت کی پسند اور ناپسند کو بھی نہیں دیکھے گا، وہ کسی وجہ کی بنیاد پر اور بغیر کسی وجہ کی بنیاد پر بھی اپنا یہ حق کے طلاق استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اسے بغیر وجہ کے اپنا یہ اختیار استعمال کرنے کے لیے قرآن و سنت نے اور فقہا نے کچھ اخلاقی حدود اس پہ قائم کر رکھی ہیں کہ تم نے بغیر کسی وجہ کے اپنا حق کے طلاق جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ چاہے، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے فیملی کورٹس میں دیکھتے ہیں، ایسے مقدمات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسی ان گنت بے شمار مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاوند بغیر وجہ کے بھی اپنا طلاق کا حق استعمال کر دیتا ہے، تو وہ تو آزادی حاصل کر سکتا ہے اور عورت کو اس معاہدے سے باہر اس کو آؤٹ کر سکتا ہے، اس ایگریمنٹ سے، اس کانٹریکٹ سے۔ لیکن عورت کو جو حق دیا گیا ہے خلا کے ذریعے اس معاہدے سے باہر آنے کا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر مرد اس کی یہ پیشکش قبول نہیں کرے گا؟ فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو خلا کا طریقہ ہے، عورت جو خلا کے ذریعے اپنی جان چھڑائے گی اور عورت خلا کے ذریعے اس ایگریمنٹ سے باہر آئے گی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کچھ معاوضے کی پیشکش کرے گی اپنے خاوند کو، وہ معاوضہ ادا کرے گی، وہ معاوضہ مہر کی واپسی کی صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی اپنے اور کوئی حقوق سے دستبرداری کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کسی مالی صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ اگر اسے پیشکش کرتی ہے اور وہ پیشکش وہ قبول کر لیتا ہے، وہ اپنی کانسنٹ دے دیتا ہے کہ تم مجھے معاوضہ ادا کرو، میرا حق مہر واپس کرو، یا اتنا مجھے مالی معاوضہ دو تو میں تمہیں اس معاہدے سے میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ تو اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ قبول نہیں کرتا، اگر وہ معاوضہ قبول نہیں کرتا، عورت کی یہ پیشکش قبول نہیں کرتا، تو پھر عورت کے پاس کیا راستہ ہے؟ کیا وہ ساری زندگی اسی زنجیر میں بندھی رہے گی؟ کیا وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکتی؟ اور کیا وہ بغیر چاہے، بغیر پسند کیے، بغیر اپنی مرضی کے، اپنے دل و دماغ پہ جبر کر کے اس معاہدے کے اندر موجود رہے گی اور اپنے آپ کو شوہر کے رحم و کرم پر چھوڑے گی؟ کیا شریعت اسے کوئی راستہ نہیں دکھاتی؟ کیا قانون اسے کوئی راستہ نہیں دیتا؟ کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے اس بیوی کے لیے، اس عورت کے لیے؟
تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا اگر خاوند کی رضامندی ضروری ہے اور خلا میں خاوند کی پسند ضروری ہے اور خلا لینے کے لیے خاوند کی اجازت ضروری ہے، اور اگر وہ پسند نہیں کرتا اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا اور اگر وہ اپنی مرضی نہیں دیتا، تو پھر کیا عورت عدالت جا سکتی ہے، کورٹ آف لا کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے؟ اور وہاں اگر وہ عدالت جاتی ہے تو وہاں اگر عدالت شوہر کی رضامندی کے بغیر اس کی غیر حاضری میں اور عورت کو خلا کی ڈگری دے سکتی ہے، ججمنٹ آف خلا پاس کر سکتی ہے، اور اگر کر دیتی ہے تو یہیں سے وہ بحث شروع ہوتی ہے علماء کرام کے درمیان، اور علمی حلقے یہیں سے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ فقہ اسلامی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جو کچھ سمجھے ہیں وہ یہ سمجھے ہیں کہ خلا بھی مرد کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتی۔ باقی صورتیں جو موجود ہیں جس میں طلاق کا حق مرد کو حاصل ہے، وہ تو کسی مرضی کا پابند نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی دیکھے گا اور اپنا حق استعمال کر دے گا۔ لیکن علمی حلقے اس بات پہ یہ بحث اٹھاتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ جب عورت خلا لے گی تو وہ معاوضے کی پیشکش کرے گی، اور اگر خاوند اس پیشکش کو قبول کرتا ہے تو یہ وہ ایک مائنر پینلٹی ادا کر کے خاوند سے جان چھڑا سکتی ہے۔ تو علماء اور علمی حلقے یہی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ عدالت کے پاس خلا دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، عدالت کی دی ہوئی خلا شرعی طور پر نافذ نہیں ہوتی، عدالت کی جو ڈکری ہے خلا کی وہ اپلیکیبل نہیں ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی، وہ نافذ العمل نہیں ہوگی اگر وہ ڈکری عدالت کی جو دی گئی ہے خلا پہ وہ خاوند کی غیر حاضری میں دی گئی ہے، اس کا موقف سنے بغیر دی گئی ہے اور اس کی رضامندی حاصل کیے بغیر دی گئی ہے۔ میننگ دیر بائے کہ علماء یہ کہنا چاہتے ہیں، اور ان کے جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں، اگر اس کو خلاصے میں بیان کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خاوند اور بیوی کے درمیان یہ ایک نجی معاملہ ہے اور خلا بھی آؤٹ آف کورٹ ہو جائے گی۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت میں یہ مسئلہ چلا بھی گیا ہے تو عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ خاوند کی مرضی معلوم کرے، اس کی پسند دیکھے، اس کی اجازت دیکھے، اور پھر خلا کی ڈگری جو ہے وہ جاری کرے۔ اس کی غیر حاضری میں خلا دینا مناسب نہیں ہوگا اور شرعاً یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا عدالت میں عورت خلا کے لیے جا سکتی ہے اور وہاں سے ڈکری لے سکتی ہے اور اس کی شوہر کی رضامندی اور اجازت کے بغیر اور غیر حاضری میں لے سکتی ہے، اور اگر لیتی ہے تو اس کا شرعی سٹیٹس کیا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جتنے بھی تنازعات کا تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جتنے بھی ڈسپیوٹس پیش کرتا ہے، اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ ہمیں دیتا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات میں خصوصاً قوانین کے لحاظ سے اور اسپیسیفکلی جو ہمارے فیملی لاز ہیں اور ہمارے جو وراثت کے اور نکاح کے اور طلاق کے مسائل اور ڈسپیوٹس ہیں، ان پہ تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس تنازع کو بھی عدالت سے نفی کر دیا گیا کہ عدالت ہی حل کرے گی؟ نکاح کے مسائل عدالتوں میں آتے ہیں، طلاق کے مسائل عدالتوں میں آتے ہیں اور حل کیے جاتے ہیں، مہر اور نان نفقہ کے مینٹیننس کے ڈسپیوٹس عدالت میں آتے ہیں اور حل کیے جاتے ہیں، وراثت کے مسائل عدالت میں آتے ہیں اور حل کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی میاں بیوی سے متعلق گھریلو ناچاکیوں سے کی صورت میں کئی ڈسپیوٹس اور کیسز عدالتوں میں آتے ہیں، اور عدالتیں یہ جورسڈکشن رکھتی ہیں، یہ پارز رکھتی ہیں کہ وہ انہیں انٹرٹین کریں، ان کو ڈیسائیڈ کریں اور ان پہ کوئی ججمنٹ پاس کریں۔ تو کیا عدالت خلا کے مقدمے میں، عدالت خلا کے تنازع میں بھی کوئی جورسڈکشن رکھتی ہے؟ whether the court of law is empowered to decide the case regarding the khula between the parties, wife and husband۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہر تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک تیسری خارجی طاقت بھی رکھی ہوئی ہے۔ یعنی پہلا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو فریقین کے درمیان، چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، چاہے کسی اور کوئی دوسرے دو فریقین کے درمیان کسی قسم کا بھی کوئی تنازع موجود ہے،
تو اس میں وہ مل بیٹھ کر خود اس تنازع کو حل کرتے ہیں، خود اس کا حل تلاش کرتے ہیں اور اس پہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس پہ کوئی کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ دو فریقین خود نہیں پہنچتے کسی نتیجے پر تو کیا وہ معاملہ ساری زندگی اسی طرح لٹکا رہے گا؟ کیا وہ ساری زندگی بحث و تمہیز جاری رہے گی ان کی، اور وہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہیں گی اور اس کیس کا کبھی فیصلہ نہیں ہوگا؟ تو اگر دو فریقین آپس میں کسی تنازع پہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے اور حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں دو فریقین کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو پھر کوئی تیسرا مداخلت کرے گا، کوئی تیسرا انٹرفیرنس کرے گا، اور وہ جو تیسرا ہوتا ہے اور وہ جو تیسری خارجی طاقت ہوتی ہے، وہ جو تیسرا ثالث ہوتا ہے، وہ کوئی حکم ہوتا ہے، کوئی آرڈر دینے والا ہوتا ہے، کوئی اختیار رکھنے والا ہوتا ہے، وہ کوئی اسٹیٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نامزد کردہ ادارے کا کوئی پہلو، کوئی فرد ہوتا ہے، کوئی عہدہ اور کوئی منصب ہوتا ہے۔ اور اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے جو تیسرا پہلو یہاں پہ اور با اختیار ادارہ موجود ہوتا ہے، وہ جوڈیشری ہوتی ہے، وہ عدالت ہوتی ہے، قاضی ہوتا ہے اور جج ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جب باقی تنازعات کے حل کے لیے عدالت کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک تنازع ہے۔ یعنی اگر عورت کا معاوضہ قبول نہیں کیا جاتا، عورت کی پیشکش قبول نہیں کی جاتی خاوند کی طرف سے، اور اسے خلا دینے پہ خاوند راضی نہیں ہے اور خود بھی اسے طلاق نہیں دیتا، اور عورت خلا مانگتی ہے اور خلا بھی نہیں دیتا، تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس تنازع کا فیصلہ کرے گی۔ اب خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ عورتیں اپنی گھریلو ناچاکی کی شکایات لے کے آتی تھیں، اور جو عدالتیں ہوتی تھیں وہ فیصلہ کرتی تھیں، اور کئی مقدمات کا فیصلہ خلا کی بنیاد پہ کیا گیا تھا۔ خلا سے متعلق جو پہلا فیصلہ، سب سے پہلا مقدمہ جو درج کیا گیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں وہ مقدمہ تھا جو ثابت بن قیس کی اہلیہ لے کر آئی تھی۔ یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس کو دو روایات اس میں آتی ہیں، بخاری میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہیں۔ اس کو ہم دیکھ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیس کا فیصلہ خلا کی بنیاد پہ کر دیا تھا۔ اب عدالتی خلا کا جو تصور ہے، یہ ہم دیکھیں تو یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ یہ فقہائے کرام نے اس بابت یہ حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جو اجنبی ہو، یہ ایسا تصور نہیں ہے جو ہمارے لیے اجنبی ہو، یہ تو تاریخ اسلام میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں چلتا آ رہا ہے۔ اور فقہائے کرام، جیسے میں مثال کے طور پہ دو ایک بڑے نام مشہور رکھ دیتا ہوں، سعید بن جبیر اور ابن سیرین، یہ حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیں، قرطبی کا حوالہ ہے، ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری، اور یہ الجامع الاحکام القرآن، یہ اس کا ریفرنس ہے۔ اس حوالے میں وہ لکھتے ہیں، یہ فقہا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ خلا کے لیے عدالتی فیصلہ لازمی ہے، اس کے بغیر خلا نہیں ہوگی۔ یعنی وہ اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں کہ اگر عورت کی پیشکش مرد قبول نہیں کرتا، وہ کہتی ہے کہ مجھے خلا دے دو اور میں تمہیں یہ معاوضہ دیتی ہوں، یا مہر کی واپسی کی صورت میں یا کسی اور مالی معاوضے کی صورت میں، اور خاوند یہ حق اس کا قبول نہیں کرتا اور اس کی پیشکش قبول نہیں کرتا، تو پھر خاوند اس کے پاس، اس عورت کے پاس، اس بیوی کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ عدالت جائے اور عدالت اس میں مداخلت کرے، اور عدالت جو ہے وہ خلا کی بنیاد پہ ڈکری جو ہے وہ جاری کرے۔ لہٰذا سعید بن جبیر اور ابن سیرین یہ لکھتے ہیں کہ خلا کا فیصلہ عدالت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور خلا کے لیے عدالتی فیصلہ لازمی ہے۔ جب مسلم ممالک میں قانون سازی کی گئی، اسپیسیفکلی ریگارڈنگ دا فیملی لاز، آئلی قوانین کے حوالے سے، تو اس خلا کے مقدمے کو بھی، خلا کے معاملے کو بھی اس وقت کے قانون سازوں نے اور جیورس نے عدالت کے ساتھ نفی کیا، عدالت کے فیصلے کو لازمی قرار دیا اور کہا کہ عدالتی فیصلے کے بغیر خلا نہیں ہو سکتی،
یہ وہ موڑ ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے علمی حلقوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا عدالت جب فیصلہ دے گی اور شوہر کی رضامندی کے بغیر اگر دے گی اور شوہر کی غیر حاضری میں دے گی تو کیا وہ شرعن جائز ہوگا؟ کیا اس کی کوئی شرعی اتھینٹسٹی ہوگی؟ کیا وہ اپلیکیبل ہوگا؟ کیا وہ امپلیمنٹ ہوگا اور وہ نافذ العمل ہوگا؟ اس پہ مختلف علماء کرام اور فقہاء کرام کے درمیان جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ وہ ہماری گفتگو کا 8واں حصہ ہوگا اور اس میں دیکھیں گے کہ جو بنیادی نص ہے قرآن کی البقرہ کی آیت نمبر 229 اور ابن ماجہ اور صحیح بخاری کی جو روایات ہیں جہاں سے خلا کا کانسیپٹ ڈرا کیا گیا ہے، اس کی وہ کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کیا استدلال کرتے ہیں اور کیا وہ ان نصوص سے ثابت کرتے ہیں کہ عدالت کا حکم لازمی ہے۔ اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔